ساعة ساعة النهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه ورزقا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد سارے صحبان مل کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعدہ فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وحسب الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دعا ہے آل محمد عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دریز سیدہ سے خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک سخی عباس کٹے بازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے مالک اللہ بانیان کے خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما اس مجلس کا ثواب بانیان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما اس مجلس کا ثواب جتنے حاضرین مومنین تشریف فرما ہیں ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما مالک اللہ جتنے مومن بے اولاد ہیں صدقہ جناب رباب کی خالی جھولی کا انہیں اولاد نذیرہ عطا فرما جتنے مومن بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کی نالین پاک کا وسیع رزق حلال عطا فرما جتنے مومن بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ مالک اللہ شفائے کامل عطا فرما اس وقت تک کسی بھی علی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد ظہور فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے اگر ناراض نہ ہوں تو جتنے صاحب پیچھے بیٹھے ہیں مہربانی فرما کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں اگر ناراض نہ ہوں تو مہربانی ہوگی آپ کی درود بھی پڑھتے ہیں دو دو قدم آگے آ جائیں بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مہربانی ہوگی تھوڑا تھوڑا جتنے جوان بیٹھے بے شک بزرگ بیٹھے ہیں آپ کی مہربانی آگے آگے جی ٹھیک امام صلی اللہ اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے ہر ممبر پہ ہر مجلس میں گزارش کرتا ہوں کوشش کیا کرو آمین ضرور کہا کرو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذاکر وائز ممبر پہ آتے ہیں رسماً دعا کرتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جو دعا کہیں بھی قبول نہ ہو اگر مجلس شبیر میں مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں کرتا کوشش کیا کرو آمین ضرور کہا کرو کنجوس ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کی کہی ہوئی دعا پہ آمین نہ کہے کیونکہ مانگ یہ رہا ہے عطا اس نے کرنا ہے آمین تو کیوں نہیں کہہ رہا تو کوشش کیا کرو آمین ضرور کہا کرو اس ذکر میں بیٹھ کے بولنا تو دور کی بات ہے چک والو فقط سانس لینا بھی عبادت ہے آگے پورا مجمع خود فیصلہ کرے جس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے تو کتنی بڑی عبادت حاصل ہوگی تیرے میرے چھٹے بادشاہ سے پوچھا گیا تھا مولا کنجوس کسے کہتے ہیں امام نے مسکرا کر فرمایا اب میں تجھے بتاؤں کنجوس کسے کہتے اس نے کہا مولا بتائیے امام نے مسکرا کر فرمایا کہ جس کی زبان ہو اور میرے دادا حسین کے ذکر میں بیٹھا ہو پھر وہ زبان حرکت نہ کرے اس سے بڑا کنجوس نہیں ہو سکتا اس سے بڑا کنجوس نہیں ہوتا جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی یہ اتنی مشہور اور شورا فاق آیت ہے کہ ہر شیعہ سنی کو زبانی یاد ہے میں نے آپ سے گزارش کیا تھوڑا قریب ہو جائیں گے تاکہ مجلس پاک کا تھوڑا ماحول بہتر ہو جائے گا جتنا دور بیٹھیں گے
مشہور اور شورا فاق آیت ہے کہ ہر شیعہ سنی کو بابا جی زبان نہیں یاد ہے. اس آیت کو اس چک والو آیت صلوات بھی کہتے ہیں، آیت درود بھی کہتے ہیں. اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر اور اس کی، آپ لوگ بولیں گے نبی پر اور اس کی آل پہ بھیجتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے میں اور میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر اور اس کی آل پہ. اس آیت کا آدھا ترجمہ کیا گیا، آدھا چھپایا گیا. یہ شروع سے عادت ہے کہ جس جملے میں اہل بیت کی فضیلت چھپی ہو اسے تعصب کی وجہ سے چھپا لیا جاتا ہے. خدا کہہ رہا ہے میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر اور اس کی اولاد پہ. صلو علیہ وسلم تسلیما، تسلیما اس کے ترجمے کو چھپایا گیا ہے. خدا کہہ رہا ہے میں اور میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر اور اس کی آل پہ. خدا کہہ رہا ہے کہ انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. جو ہاتھ اٹھے امام رضا کی ذریعے سمجھ سکوں. انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. خدا کہہ رہا ہے انہیں اتنا تسلیم کرو جتنا میں تسلیم کروانا چاہ رہا ہوں. انہیں اس منزل تسلیم پہ مانو جہاں اللہ انہیں تسلیم کروا رہا ہے. قرآن اس چاک والوں منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے. خدا نے درود میں عزت بتائی ہے، تسلیم میں امت کا امتحان لیا ہے. قرآن منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے. قرآن میں تدبر کا حکم ہے، قرآن میں فکر کا حکم ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام میں تحقیق نہیں، تحقیق ہے. کس بات پہ تحقیق ہے؟ اگر بات کو نگار کہے تحقیق کرو، خاکی کہے تحقیق کرو، بشر کہے تحقیق کرو، غیر معصوم کہے تحقیق کرو. اگلے لفظ سے مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے کتنا سننا ہے. اللہ کہے تسلیم کرو. نہیں، مولا آپ کی زندگی دراز کرے، کافی اب آپ تشریف فرما ہے. اللہ کہے تسلیم کرو، نبی کہے تسلیم کرو، امام کہے تسلیم کرو، قرآن کہے تسلیم کرو. آج نوبت یہ آگے کہ جن کی بات کو تسلیم کرنا تھا ان کی بات پہ تحقیق ہو رہی ہے. جن کی بات کو تسلیم کرنا تھا ان کی بات پہ تحقیق ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کچھ نہ کہہ کے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے. اس سے بہتر کی نہیں کی. جن کی بات پہ ہم نے آنکھیں بند کر کے تحقیق کرنی تھی ان کی بات پہ ہم آنکھیں بند کر کے ان کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں. اور جن کی بات پہ آنکھیں بند کر کے ہم نے تسلیم کرنا تھا ان کی بات پہ تحقیق ہو رہی ہے. بے شمار جن کی بات پہ ہم نے آنکھیں بند کر کے جن کی بات کو تسلیم کرنا تھا ان کی بات پہ تحقیق ہو رہی ہے. صاحبان عقل اور فکر میرے سامنے تشریف فرما ہے. قرآن منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے. قرآن میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جسے انسانی ذہن تسلیم نہیں کرتا، لیکن جب ہم منزل اسلام پہ آتے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے. مثلا آدم کا بغیر ماں باپ کے دنیا میں آنا. مولا آپ کو سلامت ہے. کیا معیار ہے آپ کا؟ آدم کا بغیر ماں باپ کے دنیا میں آنا. عقل نہیں مانتی، تسلیم کرو. ابراہیم آگ سے زندہ کیسے نکل آیا؟ عقل نہیں مانتی، تسلیم کرو. نوح کے دور میں تندور سے پانی نکلے پوری کائنات میں پھیل جائے. عقل نہیں مانتی، تسلیم کرو. ابراہیم کا بیٹا اسماعیل چوری کے نیچے سے زندہ کیسے نکل آیا؟ عقل نہیں مانتی، تسلیم کرو. موسیٰ نے ایک لکڑی کے آسا کے ذریعے دریا میں رستہ بنایا. عقل نہیں مان رہی، تسلیم کرو. اب مجھے پتہ چلے گا کہ کون بندہ ہے جو مجلس جا کے سن رہا ہے اور کون بندہ مجلس میں بیٹھ کے سو رہا ہے. یعقوب کو یوسف کے کرتے سے بینائی ملی. مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو. یعقوب کو یوسف کے کرتے سے بینائی ملی. تحقیق نہ کرو، تسلیم کرو. مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی. ملنگ سائیں تحقیق نہ کرو، تسلیم کرو. عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آ گیا. تحقیق نہ کرو، تسلیم کرو. اس کا مطلب ہے قرآن نے اپنے ابتدائی یہی میں کہہ دیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس پہ شک نہ کرنا، اسے سوچنا نہ. جو یہ کہتی جائے اسے مانتے جانا، جو یہ بولتی جائے اسے تسلیم کرتے جانا. مجھے مسلمانوں کی عقل سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ کے کلام پہ تحقیق نہیں ہو سکتی تو اللہ کے امام پہ تحقیق کیسے ہو سکتی؟
اللہ کے کلام پہ تحقیق نہیں ہو سکتی تو اللہ کے امام پہ تحقیق کیسے ہو سکتی؟ اجازت ہے جی؟ جب اللہ کے کلام پہ تحقیق نہیں ہو سکتی تو اللہ کے امام پہ تحقیق کیسے ہو سکتی؟ اب اگر جا کے آپ علماء کرام سے پوچھیں نا، علماء کرام سے، کیونکہ دو قسم کے علماء ہوتے ہیں، ایک علماء کرام ہوتے ہیں، ایک علماء کرائم ہوتے ہیں۔ میں علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، کرائم کی نہیں۔ ان سے جا کے اگر آپ پوچھیں صاحب آپ بتائیں آدم کا بغیر ماں باپ کے دنیا میں آنا، نوح کے دور میں تندور سے پانی نکلے پوری کائنات میں پھیل جائے، ابراہیم کا آگ سے زندہ نکلنا، ایک لکڑی کے آسا کے ذریعے دریا میں رستہ بنانا، بہت معقول اور بہتر جواب یہی آئے گا کہ یہ سب ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ میں جاگتے چہروں سے گزارش کر رہا ہوں، یہ سب ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ سب ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ سب ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اب اگر جا کے آپ اسی بندے سے پوچھیں کہ صاحب آپ ہمیں بتائیں علی ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر لیتے تھے، صاحب عقل نہیں مانتی۔ علی نے سورج کو واپس پلٹایا تھا، صاحب عقل نہیں مانتی۔ علی نے 40 جگہ روزہ افطار کیا، صاحب عقل نہیں مانتی۔ حسین نے راہب کو بیٹے دیے، صاحب عقل نہیں مانتی۔ تو پھر اپنی عقل کا علاج کروا۔ یہ ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ ہیں علی کی ولایت کی نشانیاں۔ جو اللہ کی قدرت پہ شک کرے، اب میں بندہ دیکھوں گا کہ جس کے دل میں علی ہو اور اس کا ہاتھ تائید کے لیے نہ اٹھے۔ یہ سب ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ ہیں علی کی ولایت کی نشانیاں۔ جو اللہ کی قدرت پہ شک کرے وہ بھی اسلام سے خارج، جو علی کی ولایت پہ شک کرے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی گرمی نہیں ہے جتنی آپ منا کے بیٹھے۔ اللہ اچھا گزارش کروں گا مومنین سے، کچھ لوگ پریشان ہو کے بیٹھے مجلس حسین۔ پریشان تب ہوا کرو جب اس منبر سے کسی کمی کے فضائل پڑھے جائیں۔ اچھا اس زبان کا کیا فائدہ جو گلی بازار میں تو بولتی ہے لیکن آل محمد کے ذکر میں نہیں بولتی؟ اس زبان کا کچھ فائدہ نہیں۔ اچھا جو زبان بانی سے لنگر مانگ سکتی ہے، کیا وہ آل محمد کے ذکر میں حرکت نہیں کر سکتی؟ جن کی وجہ سے لنگر ملنا ہے، کوشش کیا کرو اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں آتا۔ اپنی قبر آخرت کے لیے آپ یہاں بولتے ہیں، گریہ آپ کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، نہ کوئی آل محمد پہ احسان کرتے ہیں، نہ کسی ذاکر واعظ پہ آپ کا احسان۔ جو اللہ کی قدرت پہ شک کرے وہ بھی اسلام سے خارج، جو علی کی ولایت پہ شک کرے وہ بھی اسلام سے خارج۔ انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے خدا تسلیم کروا رہا ہے۔ جیسے ہم بابا جی قرآن پہ سوال نہیں کرتے، ویسے ہی وارثان قرآن پہ بھی سوال نہیں کر سکتے۔ اگر ہم قرآن پہ سوال نہیں کرتے تو ویسے ہی وارثان قرآن پہ بھی سوال نہیں کر سکتے۔ کیوں، کیا، کیسے ہے ہی نہیں۔ چلو میں ایک لفظ کہتا ہوں، جن لوگوں کی ابھی تک زبان نے حرکت نہیں کی، شاید ان کا ہاتھ بھی اٹھ جائے اور ان کی زبان بھی حرکت کر پڑے۔ قرآن صرف اشارہ کرتا ہے، نہیں میں لفظ مزید آسان کرتا ہوں اس چاک والوں، قرآن صرف دعویٰ کرتا ہے، آل محمد اس کی دلیل بنتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن صرف دعویٰ کرتا ہے، آل محمد اس کی دلیل بنتے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے آدم کو 2 ہاتھوں سے بنایا، نہیں مجمع پیچھے رہ گیا، ہم نے آدم کو
दो हाथों से बनाया, हमने आदम को दो हाथों से बनाया, हमने आदम को दो हाथों से बनाया। हालांकि खुदा ये भी कह सकता था कि मैंने आदम को अपने हुक्म से बनाया, अपने अमर से बनाया, अपनी कुदरत से बनाया। खुदा ने हाथों को कह के दुनिया को बता दिया खलीफा होता ही वही है जिसे हाथों से बनाया जाए। पूरा मजमा बोल के बताए, सकीफे में खलीफा जुबान से बना है, कदीर में खलीफा हाथ से बना है। मौला आपको सलामत है। कदीर में खलीफा हाथ से बना है, सकीफे में खलीफा ज़बान से बना है। वालों, एक खलीफा बना है नबी की जिंदगी में। बिस्मिल्लाह बाबा जी, मौला आपकी जिंदगी दराज करे। एक खलीफा बना है नबी की जिंदगी में, एक खलीफा बना है नबी के जाने के बाद। अब मुझे बोल के बताओ, इन दोनों में से मंजिल तस्लीम पे कौन है? ज़बान अता की है आपको आले मोहम्मद। इन दोनों में से मंजिल तस्लीम पे कौन है? जिसे नबी खुद बना के गए हैं, जिसे नबी ने खुद खलीफा बनाया। और नबी ने भी खुद नहीं, अल्लाह के हुक्म से उन्हें ऐसे तस्लीम करो जैसे खुदा तस्लीम करवा रहा है। कुरान ने दावा किया, अली उसकी दलील बन गया। कुरान ने अगला दावा किया कि दाऊद नबी लोहे को मोम करता था, अली ने खैबर के दरवाजे में पंजा गाड़ा। कुरान ने दावा किया, अली उसकी दलील बन गया। क्योंकि ये जो कह देते हैं वो हो जाता है, ये जो कह देते हैं वो हो जाता है। इन्हें ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। किताब का नाम रोज़तुल अहबाब, अहले सुन्नत भाइयों की किताब, उसमें ये जुमला मौजूद है कि एक जंग में एक औरत नबी की मुखबरी का खत लेके जा रही थी। तो नबी ने अपने लश्कर में से एक बंदा भेजा कि जा इस औरत से खत लेके आ। वो उस औरत के पास करीब गया, उसने कहा बीबी तेरे पास खत है? उसने कहा मुझे तेरी शुजात की कसम मेरे पास खत नहीं है। बंदा वापस आया, पुल 11 वालों, अगर आप ये लफ्ज नहीं समझेंगे तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड वाले नहीं समझते। औरत शुजा होने की उसकी कसम खाए राय साहब, जो शुजा ना हो, कोई और माने न माने वो जरूर मानेगा। वो वापस आया, उसने कहा या रसूलल्लाह उसके पास खत नहीं। नबी ने दूसरे को भेजा कि जा खत लेके आ। वो गया, उसने कहा बीबी तेरे पास खत है? उसने कहा मुझे तेरी जवानी की कसम मेरे पास खत नहीं। वापस आके बैठ गया। नबी ने तीसरे को भेजा। जब तीसरा बंदा गया, उसने कहा बीबी तेरे पास खत? उसने कहा मुझे तेरी दीदा दिलेरी की कसम मेरे पास खत नहीं है। बंदा वापस आके, मैं बार बार बंदा कह रहा हूं, मौला आपको सलामत रखे, बार बार लफ्ज बंदा इस्तेमाल कर रहा हूं। जब तीनों खामोश बैठ गए तो नबी ने मुस्कुराकर कहां है मेरा मिजाज समझने वाला? हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे, कहां है मेरा मिजाज समझने वाला? अली इब्ने अबी तालिब करीब आए, जी या रसूल अल्लाह। नबी मुस्कुराकर, या अली उस औरत के पास खत है, हमारे लश्कर की मुखबरी का वो खत लेके आ। जिंदगी न कुर्बान कर दूं अली की जूती पे। अली उस औरत के पास गए। अली ने एक बार भी जाके नहीं पूछा कि बीबी तेरे पास खत है कि नहीं है। अली ने धीरे धीरे अपनी तलवार को नियाम से निकाला और अपने हाथ पे रखेगा, ओ बदबख्त औरत, वो खत यहां रख जिसकी मुखबरी मुझे अमीन सादक ने दी है। यहां रख जिसकी मुखबरी मुझे अमीन सादक ने दी है। अच्छा, अब मैं एक जुमला कहने लगा। वो तीन जो पहले गए थे नबी के करीब आके, तो या रसूलल्लाह हम उम्मती हैं तेरे, कलमा पढ़ते हैं तेरा। या नबी जब आपको पता था, या रसूलल्लाह जब आपको खबर थी कि खत अली ने लेके आना है,
خط علی نے لے کے آنا ہے، پھر اتنے بندوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ وقت ضائع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ کو خبر تھی کہ خط علی نے لے کے آنا ہے، نبی نے مسکرا کے فرمایا تم سب کو بھیج کے تمہیں خاموش بٹھا کے میں نے مورخ کو لکھنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ چالاک عورتوں سے نپٹنے کا ہنر علی کو آتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چالاک عورتوں سے نپٹنے کا ہنر صرف علی ہی کو آتا ہے۔ علی نے ذہن میں رکھیے گا تحقیق اور تسلیم، ذہن میں رکھیے گا تحقیق اور تسلیم۔ علی نے کہا وہ خط یہاں رکھ جس کی مخبری مجھے امین صادق نے دی ہے۔ اس نے کہا یا علی مجھے تیری عزت کے سب میرے پاس خط نہیں ہے۔ علی نے مسکرا کے میں تجھے تسلیم کروں یا اسے تسلیم کروں؟ رسول وہ ہے، منزل تسلیم پہ وہ ہے، انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے خدا انہیں تسلیم کروا رہا۔ آخری گزارش، زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا: ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا۔ یہ چیزیں بنا سکتے ہو تو مذہب شیعہ میں رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں علی کو تمہاری۔ سارا زمانہ علی کو مان رہا ہے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں، سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں۔ جسے علی چھوڑ دے نا اس کا رہتا کچھ نہیں۔ کوئی سنے اس کی اپنی مرضی، کوئی نہ سنے اس کی اپنی مرضی۔ ہمارا رزق آتا ہے نجف کے والی سے۔ آپ جو مومن بیٹھے نا، مومن عزادار، جب تیرا میرا 12واں امام آئے گا، امام کے دور میں مومن کیسے ہوں گے؟ سار اٹھا، میں تجھے مومن کی فضیلت کا ایک جملہ سناؤں۔ مومن کیسے ہوں گے؟ بابا جی مغرب میں کھڑا ہو کے مومن مشرق کو دیکھ لے گا۔ جب تیرے میرے 12ویں امام کا ظہور ہوگا، میں اپنے ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا ضامن ہوں۔ مغرب میں کھڑا ہو کے مشرق کو دیکھ لے گا، مشرق والا مغرب والے کو دیکھ لے گا۔ یہ ہے مومن۔ اگر مومن نے تمنا کی کہ مجھے یہاں سیب چاہیے، اگر درخت نہ موجود ہوا تو سامنے پھلدار درخت ہوگا۔ امام کے دور جب ہوگا تو اس وقت کتابوں میں لکھا ہے امام کے دور کے جو مومن ہوں گے، تیرے میرے 12ویں امام کے، جس امام کی ہم ریت ہے، اگر مومن ہرن کو پکڑ کے اسے ذبح کرے، اس کا گوشت نکالے، اس کے کباب بنا کے کھا جائے اور اس کی ہڈیاں نہ توڑے، پھر اسے کہے چل زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گی۔ کوئی بیٹھا ہے سننے والا؟ اڑتے ہوئے پرندے کو اگر پکڑے، اسے ذبح کریں، اس کا گوشت کھا جائیں، اس کی ہڈیاں نہ توڑیں اور اسے ہوا میں اڑا دیں تو وہ اڑ جائے گا۔ اچھا اس دور میں کتنے ہزار بچے پیدا ہوں گے؟ جو امام کے نوکر ہوں گے ان کا کام کیا ہوگا؟ سارا دن گھوڑوں کی زینوں پہ ہوں گے، امام کے ساتھ گھوڑوں کی زینوں پہ ہوں گے، ساری رات مسلح عبادت پہ۔ ان کی آوازیں ایسے نکلیں گی جیسے آپ نے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ آپ نے سنی ہوگی۔ ساری رات ان کی ایسے آوازیں نکلیں گی۔ وہ بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ عقیدے والے بندے کی بات کر رہا ہوں، عقیدے والے بندے سر اٹھانا۔ جب مومن اپنی زوجہ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے جو لائٹ نکلے گی اس سے وہ عورت حاملہ ہوگی۔ یہ تو ہے ان کے نوکروں کی فضیلت۔ جناب سلمان کے پاس ایک بندہ ہے، توجہ آپ کی میری جانب ہے، آواز آخری بندے تک آتی رہے۔ جناب سلمان کے پاس ایک بندہ ہے، مولا علی کے پاس پہلے گئے، انہوں نے کہا یا علی سنا ہے آپ مردے زندہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کی توجہ سنا ہے آپ، بابا جی میری جانب سے سنا ہے آپ مردے زندہ کر لیتے ہیں۔ علی نے مسکرا کے فرمایا یہ کام میرے نوکر بھی
नौकर भी कर लेते हैं। इतना कहना था, सलमान मुस्कुराए। जितने मलंग मिजाज लोग बैठे, सलमान मुस्कुरा फरमाते हैं, पहले कभी मुर्दा जिंदा किया तो कभी नहीं। हाय हाय, पहले कभी मुर्दा जिंदा किया तो कभी नहीं। अगर वो कहता है कि मैं मुर्दा जिंदा कर लेता हूं तो फिर कर लेता हूं। मौला आपको सलामत रखे। अगर वो कहता है कि मैं मुर्दा जिंदा कर लेता हूं तो फिर कर। उन्होंने कहा, सलमान ऐसे नहीं, हमें प्रैक्टिकल करके दिखा, हमारे साथ चल। उन्होंने जनाब सलमान का हाथ पकड़ा, एक कब्रिस्तान में गए, पुरानी सी कब्र ढूंढी, उस पे सलमान का हाथ रखवाया। सलमान ने कब्र पे हाथ रख के, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, वो कहता है कि तू मुर्दे जिंदा कर लेता है। इतना कहना था, या मुर्दा कफन समेत कब्र से बाहर आया। कब्र से बाहर आके कहता, ऐनल जमल, ऐनल जमल, ऐनल जमल। बंदे सलमान के पीछे छुप कर उनका, सलमान हमें यकीन हो गया है कि तू मुर्दे जिंदा कर लेता है। सलमान, ये ऊंट कौन सा ढूंढ रहा है? जनाब सलमान ने कहा, जाहिलो, तुमने नबी की हदीस नहीं सुनी, जो इंसान दुनिया में बोलता मर जाएगा, जो काम करता मर जाएगा, जब कयामत वाले दिन रूह वापस की जाएगी, वहीं से जबान शुरू हो जाएगी, वहीं से हाथ शुरू हो जाएगा। जनाब सलमान कहते हैं, एक एराबी बद्दू था, सहरा में ऊंट चरा रहा था, इसका ऊंट गुम हो गया, ये ऊंट को ढूंढता ढूंढता मर गया। आज कब्र से निकल के यही पूछ रहा है, मेरा ऊंट कहां है, मेरा ऊंट कहां है? जनाब सलमान ने कहा, इसलिए तो जाहिलो, तो मैं कहता हूं कि मदीने की गलियों में जहां भी बैठो, अली 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 किया करो, क्योंकि जहां भी मर जाओ, कब्र से निकल के यही पूछो, अली कहां है? कब्र से निकल के यही पूछे, अली कहां है? विलायत अली न छोड़ना, अज़ादारी हुसैन न छोड़ना। हर बंदे का अपना अकीदा होता है। मेरा अकीदा है कि अली और वलीउल्लाह किसी से पूछने वाला मसला नहीं है। विलायत अली न छोड़ना, अज़ादारी हुसैन न छोड़ना, मातम न छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना। बहुत बड़ा मकाम है मातमी का, बहुत बड़ा मकाम है अज़ादार हुसैन का। मान जाती दुनिया अली की विलायत को, अली की पर्दादार बेटियां शराबियों के मजमे में ना होती। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे। बड़ी रूहानियत है मजलिस में। मालिक बानियान की सफ़े अज़ा कबूल फरमाए, मालिक उनके इज्जत रिज़्क़ में मजीद इजाफा फरमाए। मैंने लफ्ज़ क्या कहा? मान जाती दुनिया अली की विलायत को। और यही सतर मैंने 13 सफर ट्रक वहां पड़ी। बुजुर्ग सैयद सामने से खड़ा हुआ, उसने कहा, अली असलैन बड़ा तवील सफर करके आया है, तूने क्या कहा? अली की बेटी शराबियों के मजमे में? हमारे मजमे को सिर्फ इतना बताइए, वही अली की बेटी है जो सगे बाप से भी पर्दा करती थी। ये हक है गरीबों की गुर्बत में मातम का। रोना बिद्दत नहीं, जिक्र हुसैन की तरवीज है। यही वजह है कि तेरा मेरा चौथा इमाम शाम के बाजार में खून रोते। रोना तेरे इख्तियार में नहीं, हाय तेरे इख्तियार में है। कोशिश करना हाय इतनी ऊंची कहना कि शाम वाली बीबी तुम पे राजी चली जाए। मैं कोशिश करता हूं कि शाम वाली मलका से तुम्हारे लिए खैरात मांगू। कोशिश करना हाय तेरे इख्तियार में है। घर से जो नियत करके आया कि हुसैन को रोने चला हूं, फिर हाय इतनी ऊंची कहना कि बकी वाली ज़हरा तुम पे राजी चली जाए। यही वजह थी कि तेरा मेरा चौथा इमाम शाम के बाजार में खून रोते, लोग इकट्ठे होते, सज्जाद करबला सुनाते, सफर बीतता गया, करबला फैलती गई। जब तेरा मेरा चौथा इमाम वापस आया ना मदीने, इमाम के एक सहाबी है, रोना तूने इतना है जितना शाम वाली मलका चाहती है। इमाम का सहाबी इमाम के करीब आके कहते, मौला आप घर में रहते हैं, आप खून रोते हैं, आप मेरे साथ बाजार चले।
امام روگ کہتے ہیں جب میں بازار جاتا ہوں تو مجھے شام کا بازار یاد آتا ہے. یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں ہائے کہنے کا. جب بازار جاتا ہوں مجھے شام کا بازار یاد آتا ہے. صحابی کہتے ہیں مولا میری بڑی حسرت ہے کہ آپ میرے گھر آئیں. منت کرنے لگا ہوں امام حسین کو چھوٹا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے. اب پڑھنے لگا ہوں غریبوں کی غربت, جسے جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جائے. آپ کی توجہ میری جانب رہے. مولا میری بڑی حسرت ہے. میں عزاداری کے متعلق 2 جملے پڑھ کے منبر باوجی چھوڑنے لگا ہوں. ذاکرین آئیں گے, کوئی آپ کو چہلم سنائے گا, کوئی کربلا سنائے گا. میں آپ کو عزاداری کے متعلق 2 جملے سنا کے منبر چھوڑنے لگا ہوں. مولا کے قریب آ کہتے ہیں مولا میری بڑی حسرت ہے, آپ میرے گھر آئیں. میرے بیٹے کی شادی ہے, آپ میرے گھر آئیں. امام روگ کہتے ہیں اس دن سے ہمیں خوشیاں اچھی نہیں لگتی جس دن سے اکبر کے سہرے اجڑے ہیں. یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں شرما کے نہ رونا, غریبوں کی غربت ہے. اس دن سے ہمیں خوشیاں اچھی نہیں لگتی بابا کارب شاہ جی جس دن سے ہمارے اکبر کے سہرے اجڑے ہیں. مولا صحابی کہتے ہیں مولا میری بڑی حسرت ہے, آپ میرے گھر آئیں. امام کہتے ہیں اگر ضرور بلانا چاہتا ہے تو اپنے گھر میں غریب کی مجلس کروا. یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں ہائے کہنے کا. بڑی روحانیت والی مجلس ہے. ایسے کر اپنے گھر میں غریب کی مجلس کروا. وہ کہتے ہیں مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میرے گھر میں حسین کی مجلس. اب صحابی اتنا کہنے کے بعد دروازے کے قریب گیا, یا امام نے پیچھے سے آواز دی. اب جس نے ماتم کرنا ہے صدر سننا نوکر کی. صحابی واپس آیا, امام کے قریب رکا. امام روگ کہتے ہیں گھر میں ایک نعت کا بھی بندوبست کرنا, میری ماں کہہ رہی ہے میں بھی آؤں گی. اللہ تیرا ماتم قبول کرے. شرما کے نہ رو, غریبوں کی غربت ہے. میری ماں کہہ رہی ہے میں بھی آؤں گی. جو کسی کے گھر نہیں نہ جاتی وہ وہاں ضرور جاتی ہے جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے. اس کی ایک ہی حسرت ہے کہ میرے حسین کو رویا نہیں گیا. اب مومن اپنے گھر چلا گیا, اس نے مجلس کا اہتمام کیا. میں نے پہلے لفظ کہا تو رونا اتنا ہے جتنا شام والی ملکہ چاہتی ہے. مومن اپنے گھر گیا, اس نے مجلس کا اہتمام کیا. سادات غیر سادات ذاکرین آئے, مجلس پڑھ رہے تھے. اس نے ممبر کے ساتھ ایسے کرسی لگائی, دیکھنا میری طرف, ممبر کے ساتھ ایک ایسے کرسی لگائی کہ میرے امام آئیں گے اس کرسی پہ بیٹھیں گے. کافی وقت گزر گیا, اسے امام نظر نہ آئے. روگ کہتا ہے سچی ماں کا بیٹا ہے, وعدہ اس نے کیا ہے آئے گا تو صحیح. اتنا کہنے کے بعد یہ دروازے کے قریب گیا, جس نے ماتم کرنا دیکھنا میری طرف. ایک شخص ہے جس کے چہرے پہ کپڑا ہے. یہ روگ کہتے ہیں عزادار اگر مجلس سننی ہے تو اندر چلا جا. امام نے چہرے سے کپڑا ہٹایا. امام روگ کہتے ہیں پہچان میں تیرا چوتھا امام ہوں. روگ کہتے ہیں مولا آپ کب سے آئے ہیں؟ امام روگ کہتے ہیں جب سے پہلا عزادار آیا ہے اور میں ہر عزادار کا شکریہ ادا کر رہا. یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں ماتم کا. جب سے پہلا عزادار آیا ہے میں ہر عزادار کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. آج بھی سارے معصومین مجلس میں آتے ہیں, سارے معصومین مجلس میں بیٹھتے. بہت بڑے عالم دین, ان سے پوچھا گیا اگر سارے آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا ہماری آنکھوں کے آگے گناہوں کے پردے اتنے ہیں جس وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. عالم دین روگ کہتے سارے معصومین مجلس میں بیٹھتے ہیں, تیرا میرا چوتھا امام دروازے پہ بیٹھتا ہے. ہر ایک غیر سید کا نام لے کے, سید کا نہیں غیر سید کا نام لے کے شکریہ ادا کرتا ہے. مصر کا رہنے والا مومن ہر سال اپنے گھر میں غریب کی مجلس کرواتا. ایک سال ایسا آیا کہ اس کے اوپر غربت اتنی آ گئی کہ اس کے گھر کے برتن بک گئے. گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, گھر میں فاقہ ہونے لگا. ادھر مجلس کی تاریخ جو اس نے طے کی ہوئی تھی وہ تاریخ آ گئی. اب چھت پہ کھڑا ہے اور رو بھی رہا ہے. رو کے کہہ رہا ہے مولا کیا میری مجلس آپ کو منظور نہیں ہے؟ مولا میرے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ میں اپنے گھر میں کھانا پکوا لوں.
ابھی یہ چھت پہ کھڑا ہو کے شکوے کر رہا تھا، یا اس کی مومنہ زوجہ نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور رو کے کہتی ہے کیوں شکوے کر رہا ہے؟ مجلس کروانی ہے تو میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے، وہ بیچ اور حسین کی مجلس کروا۔ اب جس نے ماتم کرنا سر اٹھانا۔ عورتیں زیور سنبھال کے رکھتی ہے، اس کے پاس زیور ہوگا۔ شوہر رو کہتا ہے جلدی کر مجھے زیور دے اور میں بازار جا کے بیچوں، غریب کی مجلس کرواؤں۔ بیوی رو کہتی ہے زیور نہیں پر زیور سے بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ مومنہ وہاں گئی جہاں اس کے 2 بچے سو رہے تھے، بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا۔ باپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئی کہ زوجہ کیا کہہ رہی ہے۔ زوجہ نے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کر رو کہتی ہے میرے بھرے گھر میں ان سے قیمتی چیز کوئی نہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ میرے بھرے گھر میں ان سے قیمتی چیز کوئی نہیں۔ شوہر رو کہتا ہے کبھی کسی نے بیٹے بھی بیچے ہیں؟ مومنہ کہتی ہے سچ بتا لیے کس سے تھے؟ رو کہتے ہیں منت مانگی تھی حسین مولا سے۔ مومنہ تڑپ کہتی ہے جس سے لیے تھے اسی کے نام پہ قربان کر دے، ایسے کار انہیں لے جا بازار میں اور انہیں بیچ دے۔ اب جس نے ماتم کرنا ہے میری طرف دیکھنا۔ یہ بازار میں بچے لے کے آ گیا، سارا دن آوازیں لگاتا رہا غلام خریدو، غلام خریدو، غلام خریدو، کوئی گاہک نہ آیا۔ جب شام ہوئی نا شام، اس وقت جس نے جملہ بدلا، روگ کہتا ہے اجرت تھوڑی دینا، مزدوری زیادہ کروا لینا، لیکن پھر بھی بچے خریدنے کوئی نہ آیا۔ اب اس نے اپنے ہاتھ جوڑے، منہ بکی کی طرف کر گیا تھے میری مرشد ذاتی گواہ رہنا کہ میں نے تیرے بیٹے کا ذکر کروانے کے لیے اپنے بچے بازار میں بیچنے کے لیے لایا ہوں، نہ میرے بچے بک رہے ہیں نہ تیرے غریب کی مجلس ہوگی۔ اتنا کہنا تھا یہ سامنے سے گھوڑے سوار گزرا، گھوڑے سوار کہتے غلام بیچے گا۔ باپ تڑپ کے کہتے اگر مجبوری نہ ہوتی تو ان کا بال بھی توڑ کے نہ دیتا۔ گھوڑے سوار کہتے مجھے قیمت بتا، قیمت کا نام آنا تھا، جتنے ماتمی بیٹھو ماتم کر لینا، قیمت کا نام آنا تھا۔ باپ تڑپ کے کہتے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا دے دے کہ میرے گھر میں حسین کی مجلس ہو جائے۔ گھوڑے سوار کہتے ہیں وہ میری گھوڑے کی چوپ پہ دینار پڑے ہیں، وہ دینار اٹھا لے اور بچے گھوڑے پہ بٹھا دے۔ باپ تڑپ کہتا ہے اتنی امیری بھی اچھی نہیں ہوتی، میں کوئی قرضہ نہیں لے رہا، اپنے بچے بیچ رہا ہوں کہ تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا بھی نہیں سکتا۔ جس نے ماتم کرنا دیکھنا میری طرف۔ گھوڑے سوار لوگ کہتے میری مجبوری ہے اور میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے لگاتا۔ یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں ماتم کا۔ میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے لگاتا، میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بچے اٹھاتا، میرے بازو ہوتے۔ اس کے بچے بک گئے، یہ دینار لے کے اپنے گھر میں آ گیا۔ اس کی بیوی کہتی ایسے کر مصر کی مسجد میں اعلان کروا ہمارے گھر میں غریب کی مجلس ہوگی۔ اس نے مصر کی مسجد میں اعلان کروایا، مومنین آئے، حسین کی مجلس ہوئی، ماتم ہوا، سارے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رات آدھی کا وقت تھا، باپ بچوں کے کپڑے اٹھا کے رو رہا تھا، ماں بستر دیکھ کر رو رہی تھی۔ ماں باپ سے کہتی ہے مجھے کوئی شرمندگی نہیں کہ میں نے بچے حسین کے ذکر کے لیے بیچے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا بیچے کس کے ہاتھ ہے؟ باپ تڑپ کے کہتا ہے چہرے سے بڑا شریف لگتا تھا، بازو اس کے تھے کوئی نہیں۔ امیر بندہ نہیں، غریب بندہ ماتم کرے گا، بازو اس کے تھے کوئی نہیں۔ ماں تڑپ کے کہتی ہے تجھے پتہ ہے نا میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے کتنا پیار ہے؟ ابھی یہ دونوں اتنی باتیں کر رہے تھے، یہ دروازے پر دستک ہوئی، مومنہ دوڑ کے دروازے پہ گئی۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس کے 2 بچے کھڑے ہیں۔ جس نے گلیوں میں ماتم کرنا دیکھنا میری طرف، ساتھ ایک کالے برقے والی بی بی کھڑی ہے۔ یہ مومنہ رو گیا تھے بی بی ہم سے دینار نہ مانگنا، ہم نے حسین کے ذکر پہ خرچ کر دیے ہیں، اگر میرے بچوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو انہیں معاف کر دے، انہیں نوکری کا طریقہ نہیں آتا۔ بی بی رو گیا
کہتے تجھے نہیں پتا ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں، اتنا کہنا تھا۔ مومنہ طلب کی کہتی ہے تو جو آدھی رات گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے، تو کوئی حسین کی ماں زہرا ہے۔ بی بی روکت یا پہچان، ساری رات تو اپنے گھر میں میرے حسین کو روتی رہی، میں ساری رات تیرے بچے اٹھا کے کبھی کربلا، کبھی نجف، کبھی شام جا کے کہتی زینب